ایک وقت آتا ہے جب یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. یہ میرے لیے ایک الزام ہے. سینئر ترین جو مشاورت ہوتی ہے اس میں مجھے نہیں بلایا گیا. میں جو کچھ ہوں وہ 33 سال سے ہوں. بھائی میں نے ٹرین مس نہیں کی یا سازشوں کا شکار رہا. پھر اندر سے ایک سازش چلی. وہ ایک الزام 85 سے لے کر آج تک لگاتے ہیں. مجھے اس پارٹی سے پیار ہے. ہر مقام پر میرے خلاف یہ پروپیگنڈا ہو. سچ کہنے کی جسارت کی. دائیں بائیں آپ کو ادھر لے جاتے ہیں. یہ سب پھرتیاں دکھا رہے ہیں, ان کو عہدے دیں. یہ بھی میرے لیے تذیق آمیز ہے کہ میاں صاحب یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. میں منافق نہیں. آپ نے ایسے لوگوں کی باتیں کیوں سنی؟ قیامت پہ پابندی لگائی جا رہی ہے اور اس کا آغاز کابینہ سے ہو رہا ہے. اسٹوریز لیک کی جاتی ہیں. میرا تو دل اچاٹ ہو گیا سیاست. وزارت سے بھی استعفیٰ دوں گا اور ایم این اے شپ سے. لوگ آپ کو پسند کرتے تھے کہ یار شریف آدمی. سیاست عزت کے لیے کی. سازش میرے خمیر میں نہیں ہے. میں چٹان کی طرح سب سے آگے ہوں گا. چل چودھری نثار علی خان نہ برا سنو نہ برا کہو نہ برا دیکھو کے فارمولے پہ 4 سال کار بند رہنے کی کوشش کی. دبنگ, بے باک اور نڈر سیاستدان ہے یہ. آج جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس میں سیاسی معقولیت بھی تھی, 32 سالہ رفاقت کا وزن بھی تھا اور ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کہے جانے کا فن بھی. ہر اگر چودھری صاحب کی تقریر کا خلاصہ نکالا جائے تو 3 پہلو نکلتے ہیں. نمبر 1, وزیر اعظم صاحب نے پاناما مقدمے سے استعفے کی مطالبے تک اپنی کابینہ کے جتنے بھی کنسلٹیٹیو میٹنگز, مشاورتی اجلاس طلب کیے, چودھری نثار تک ان کا دعوت نامہ نہیں پہنچا. چودھری صاحب کے قریبی حلقے بتاتے ہیں کہ چودھری نثار وہ واحد شخص تھے کہ جنہوں نے پاناما مقدمے کے تفصیلی فیصلے کی مٹھائی انیشلی نہیں کھائی تھی. وہ اجلاس میں باواز بلند ہوئے کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہے جناب. تو ایک غیر منتخب شخصیت جو تمام وزراء کی سینیورٹی پر بھاری ہیں نے بمائے طنز ان کی رائے ٹھکرا دی. نمبر 2, بقول چودھری صاحب وہ جماعت کے اندر ہی سازش کا شکار ہوئے. تعجب کی بات ہے کہ جس لیڈرشپ کو یہ گمان ہو کہ ان کے خلاف بیرون ملک سازش اور اداروں کا کندھا استعمال ہو رہا ہے تو وہ اپنی ہی جماعت کے اندر سازشوں کا سراغ کیوں نہیں لگا سکی. عرفان صدیقی سے بڑھتی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کرنا تو کجا, پچھلے 4 سال میں وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کے درمیان ہونے والی چپکلش ختم نہ کرا سکے تو اس قیادت سے کہیں تو کوتاہی ہوئی ہوگی. تھرڈلی یعنی کہ نمبر 3, ڈان لیکس کے معاملے پر وزیر داخلہ سر آئینہ تو آج نہیں آئے مگر سمجھنے والوں کے لیے وہ اشارہ چھوڑ گئے کہ یہ اختلاف ڈان لیکس کی سٹوری پر بننے والی جی آئی ٹی کے ٹی او آرز پر ہوا. وزیر داخلہ کا موقف تھا کہ خبر لیک کرنے والوں سے لیک کرانے والوں تک کا احتساب کیا جائے. ڈانڈے وزیر اعظم ہاؤس کے میڈیا سیل تک جاتے تھے سو پہلے سے ناراض وزیر داخلہ کی ناراضگی مول لینی پڑی. منگلا کے کور کمانڈر پرویز مشرف کو آرمی چیف لگانے کا مشورہ بھی چودھری نثار نہیں دیا جو غلط ثابت ہوا. پارٹی میں پہلی دراڑ تب بھی پڑی. چودھری صاحب کی منطق نرالی ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر پشیمان بھی ہوئے مگر جنرل کے خلاف غداری مقدمہ چلا تو میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کر جنرل کی جان بخشی بھی وزارت داخلہ نے کی. وزیر اعظم کو حزب معمول بعد میں علم ہوا تو وہ خفا ہوئے. گزشتہ سال جب پارلیمنٹ سڑکوں پر فیصلے کرنے والوں کے محاصرے میں تھی تو وزیر داخلہ فرینڈلی اپوزیشن کرنے والوں سے الجھ پڑے. لینڈ مافیا کے دفاع سے لے کر ایل پی جی کے کوٹے نکال کر سامنے رکھ دیے. تب سوال اٹھا کہ وزیر داخلہ وزیر اعظم کے کنٹرول میں نہیں تو پھر کس کے کنٹرول میں ہے. وزیر داخلہ کو خوشامد پسند نہیں مگر 90 چھاپے سے ڈاکٹر عاصم تک سیاسی مصلحت مسلم لیگ نون نے تو اختیار کی مگر چودھری نثار یہاں بھی باغی نظر آئے. اب معاملہ یہ ہے کہ کل تک چودھری صاحب فیصلے کے بعد سیاست اور وزارت کو خیرباد کہہ رہے تھے مگر آج بس شکایت کی. عدالت عظمیٰ سے جاری ہونے والی کاز لسٹ کے مطابق کل پاناما مقدمے کی آخری سنوائی ہے یعنی کہ فیصلے کا دن ہے. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے 5 سینئر جج بشمول وہ 2 جج صاحبان بھی کہ جو وزیر اعظم کی نااہلی کا فیصلہ پہلے دے چکے ہیں حتمی فیصلہ سنائیں گے. بس ہماری اتنی سی درخواست ہے کہ فیصلہ جو بھی آئے مٹھائی اس فیصلے کو پڑھ کر کھائی جائے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دیت کہیں گے مولا بخش چانڈیو صاحب کو, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کو, تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں, میاں جاوید لطیف صاحب کو, ممبر قومی اسمبلی ہیں, نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں, لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ مظہر عباس صاحب, سینئر صحافی. We're going to be right back. Stay with us on News Eye.
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। एक दफ़ा फिर तारुफ करवाए देती हूँ, हमारे साथ मौला बख्श चांडियो साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारा साथ दे रहे हैं, मुल्तान से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। जैसे ही ये मालूम हुआ उन्हें कि कल जो है वो फाइनल वर्डिक्ट सुनाया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद लतीफ़ साहब, MNA हैं, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चांडियो साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा सर कि पिछले 4 साल से आपकी जमात ने ये ताना दिया है कि चौधरी निसार साहब एस्पायरेंट हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। 4 साल से आपने उनको आस्तीन का सांप करार दिया है। 4 साल से आपने उनको कहा है कि तमाम तर साजिशों के पीछे वो खुद खड़े हैं। तो आज कंप्लीट यू टर्न लेके खुर्शीद शाह साहब ये भी कह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बन जाएं तो कोई मसला नहीं है, और आज ये मालूम होता है कि चौधरी निसार साहब तो बकौल उनके अपने वो तो खुद साजिशों का शिकार रहे हैं 4 सालों में। मुझे बहुत सारी बातों का पता नहीं है, लेकिन मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। मैं ज़रा बिला वजह अपनी बातों से भागना कभी नहीं सीखा। अगर गलती हुई होती है तो एतराफ़ भी कर लेता हूँ। मैं आज भी कायम हूँ अपनी बात पे। जितने भी जहाँ मौक़िफ़ इस्तेमाल अख्तियार किए हैं वज़ीर दाखिला साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब की परेशानी हुई है। मैंने एक बार कहा और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा सेनेट में कि अनोखा लाडला खेडन को मांगे चाँद, वो आज सारे जहान कहता है। मैंने कहा कि वज़ीर आज़म के अख्तियार में नहीं है वज़ीर दाखिला, आज वो सब साबित हो चुका है। उनकी मानते नहीं वज़ीर आज़म की। आज देख लें आप उनका जो ताकत है, जो बुज़ा, मैंने ये भी कहा कि इंतहाई ताकतवर है। आज आप देख लें उनका मौक़िफ़, उनके रवैया देख लें। जितने ने मनाया, मैं उनका शख्सी मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन वो जो मौक़िफ़ अख्तियार करते रहे वो किसी भी हालत में वज़ीर आज़म के सपोर्ट का मौक़िफ़ नहीं है, किसी भी। और आज भी भले उन्होंने अभी आखिर में नरम लहजा इस्तेमाल किया है, लेकिन जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो सब की सब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ है। ये कहना कि कबूल किया जाए फैसला, तो वो कबूल नहीं करेंगे फैसले। ये कह रहे कि कबूल करे, कुछ तो गड़बड़ है। तो कता कलामी माफ चांडियो साहब, शायद आपने और मैंने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। उन्होंने तो ये कहा है कि इंतहाई शरीफुल नास शख्सियत है नवाज शरीफ साहब। उन्होंने कहा है कि वो तो चट्टान की तरह उनके दिफा में खड़े होंगे। उन्होंने तो ये भी कहा है कि उन्होंने हमेशा से जो है वो जमात का और नवाज शरीफ साहब का पहले सोचा और अपनी ज़ात का बाद में सोचा है। तो मैं तो ये समझ जी मेरे ख्याल में बीबी ये भी चौधरी साहब ने अपने लिए अपने फेवर की बात की है। ये वज़ीर आज़म के फेवर की बात नहीं है। इस मरहले पर, इस मौके पर यह मौक़िफ़ अख्तियार करना वज़ीर आज़म को सपोर्ट करता है या इनकी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए कोई मदद? अच्छा, मैं तो इसलिए अगर मुझे इजाज़त है सवाल मुकम्मल हो जाए। सवाल सिर्फ ये है कि मैं तो चाहूँ देखना कि डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के अंदर इस तरह की और आवाज़ें खड़ी हों, यानी कि आप जैसे भी शऊर वाले लोग खड़े हों और क्या आसिफ अली जरदारी साहब ये आप गलत कर रहे हैं, फरियाल तालपुर बीबी आप ये गलत कर रहे हैं, अवैस मुजफ्फर टप्पी का कोई इधर काम नहीं, अनवर मजीद का कोई इधर काम नहीं, फलां का इख्तियारात इधर तक नहीं जाता। तो किसी ने अगर आवाज़ बुलंद की है और कहा है कि पार्टी का मुस्तकबिल सोचो, तुम्हारी ज़ात नहीं जमात ज़रूरी है, तुम्हारी ज़ात नहीं मुल्क ज़रूरी है, तुम्हारी ज़ात नहीं ये ओहदा ज़रूरी है, तो ये इसको तो क्रेडिबिलिटी और अपलॉड करना चाहिए नहीं? मेरे ख्याल में आप बहुत सारी बातें सुनी सुनाई बातों पर तबसरा कर रही हैं। सुनी सुनाई नहीं सर, आज उन्होंने मशवरा दिया नवाज शरीफ साहब को, पार्टी का सोचना अपने आप का नहीं। ज़रा सुन ले, फिर जो आप कहेंगे मैं तो आपके सामने बहस करूंगा ही नहीं। ज़ाहिर है आप वहाँ बैठे, जब मुझे रोकोगे कि टाइम ख़त्म हो गया है तो मैं चुप हो जाऊंगा। देखिए, आसिफ अली ज़रदारी साहब इस पार्टी के को चेयरमैन रहे हैं, मेरे चेयरमैन के वालिद हैं। उन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत को वापस लाने के लिए अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने आइन को मुकम्मल शक्ल में भुट्टो साहब वाली शक्ल में बहाल करने में बड़ा किरदार अदा किया है। उन्होंने जो मुफाहमत की फ़िज़ा पैदा की, जिसकी वजह से हमारी भी हुकूमत चली और मियाँ साहब की हुकूमत चली है, ये कोई आम मामला नहीं है। इमरान खान साहब वाले बहरान के ज़माने में मियाँ साहब की मदद करना और एक शऊरी तौर पर जमहूरियत को बचाने की जो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कोशिश की है, उसको हम रोक नहीं सकते। आसिफ अली ज़रदारी साहब का मुकाबला आप दूसरी किसी शख्सियत से नहीं कर सकते। फरियाल बीबी के लिए आप कहते, मैं पार्टी की क़यादत में कई शख्सियात, दूसरी पार्टियों की कई शख्सियात बता सकता हूँ, जो बहन है, जो माँ है, जो बीवी है, जो बेटी है, उनका असर रसूख आप देख लें। आज आप देख लें, पूरी मुस्लिम लीग की हुकूमत
وزیر اعظم کی بیٹی کو بچانے میں لگی ہوئی ہے. کیا رشتہ ہے, کیا حق بنتا ہے حکومت میں ان کا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ پارٹیوں کے اگر خاندان ہو اور وہ قابل ہو, لائق ہو, اور وہ سپورٹ کرتے ہو, پالیسی کو آگے بڑھاتے ہو, بھلے بہن ہو, بھلے بیٹے ہو. کل کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ قائد اعظم کے ساتھ ہمشیرہ ان کی شریک سفر کھڑی ہوئی ہیں. کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ دوسری میرا اس پولیٹیکل کلچر کے حوالے سے زیادہ سوال تھا کہ جدھر آواز اٹھانے کی کوئی ہمت رکھے, مگر برائی نہیں سر, ہونا ہی وہ چاہیے کہ ہمت تو رکھی جائے. مگر لیٹ می موو فارورڈ سر, لیٹ می موو فارورڈ. میری پارٹی میں ایسا موقع جب بھی آیا, بھٹو صاحب کے زمانے میں آیا تو بھی ہماری پارٹی سے آواز اٹھی کہ جناب یہ معاملات اس انداز سے ہے. بی بی کے زمانے میں آئے, کئی لوگوں نے اختلاف کیا, غداری نہیں کی, اختلاف کیا. غداری اب لوگوں نے نہیں کی, جن لوگوں نے کی ان کو پارٹی نے جگہ نہیں دی. اچھا آج سر مجھے یہ بتائیے گا, آج جو چودھری نثار نے کیا قریشی صاحب, ایک سیکنڈ سر, آج جو قریشی صاحب نے کیا وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے یا اختلاف کے زمرے میں آتا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس کو غداری نہیں کہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار علی خان نے انڈر ڈیفیکلٹ کنڈیشنز ایک مشکل فیصلہ تھا. دیکھیے ایک اتنی طویل ان کی رفاقت تھی, اب وہ ایک کشمکش میں تھے, وہ بہت سی چیزوں سے ناکام بھی تھے, بہت سی چیزوں کی ان کی حکمت عملی سے وہ اتفاق نہیں کر رہے تھے, اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بلا وجہ میں ان پر تنقید کروں یا پارٹی کو نقصان پہنچاؤں. تو انہوں نے نپے تلے الفاظ میں اپنا جو ایک سوچ کا اختلاف ہے, پارٹی سے نہیں, ان کی ذات سے نہیں, اپنی حکمت عملی کا جو اختلاف ہے اس کا اظہار بھی کیا, اور اپنا تعلق جو ہے اس کو بھی برقرار رکھا. اب یہ آسان نہیں تھا میری رائے میں, لیکن he tried to manage that. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی. ایک انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کی رائے میں ایک خوشامدی ٹولہ ہے جس نے ان کو ایک حصار میں لے لیا ہے, اور وہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہا ہے. انہوں نے پارٹی کے اندر اس وقت جو ایک اس وقت کشمکش ہے اس کو بھی بڑے طریقے سے اس کا اظہار کیا. انہوں نے جو اس وقت سول ملٹری ریلیشن شپ میں جو ایک کشیدگی ہمیں دکھائی دیتی تھی, جس کا ایک نمونہ ڈان لیکس کی شکل میں سامنے آیا, اس کا بھی انہوں نے دبے الفاظ میں وہ بہت کچھ کہہ گئے. انہوں نے یہ بھی کہا وہ کچن کیبنٹ کا ممبر تھے 1-1.5 ماہ پہلے تک, وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر رہے ہیں, وہ انٹرنل سیکیورٹی کو اوورسی کرتے رہے ہیں, اور وہ بہت اہم وزیر تھے. انہوں نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کو بہت سیریس خطرات دکھائی دے رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ 3-4 لوگ جو سارے حالات سے واقف ہیں, جو کہ بچہ پارٹی انہوں نے کہا جو نہیں واقف, اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نواز شریف صاحب سے کہوں گا کہ ملک بڑی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن سے 2-4 ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ دیا. میں انفیکٹ میں تجزیہ ہی چاہ رہی تھی اس حوالے سے مظہر عباس صاحب. اب پہلے بعد میں آئیں گے اس بات پہ ادارہ جاتی جو ایشوز کریٹڈ ہوئے ہوئے ہیں, بیکاز یہ انالیسس بہت ضروری ہے جو ہائی لائٹ کیا نثار صاحب نے. مگر پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ذرائع کے مطابق, آپ کی انفارمیشن کے مطابق یہ خوشامدی ٹولے کے اندر کون کون ہیں, اور سیکنڈلی سر وہ کون سی شخصیت ہے جو مالی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی کمپرومائزڈ ہے, جس کے حوالے سے آج اشارہ دیا چودھری نثار نے؟ شکریہ مہر. دیکھیں نام تو ظاہر ہے میں اس لیے نہیں لوں گا کہ وہ بالکل درست نہیں ہوگی بات کہ ہم اس طرح نام لیں, لیکن میں چودھری نثار صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں. بہت اسٹریٹ فارورڈ پولیٹیشین ہیں, بہت قریب رہے ہیں میاں نواز شریف کے, ایف اور بٹس میں ان کے ساتھ رہے ہیں, ان یعنی جو بہت ہی مشکل کرائسس رہا ہے اس میں بھی ساتھ رہے ہیں. میرا خیال ہے انہیں یہ پریس کانفرنس آج نہیں کرنی چاہیے تھی. میرا اپنا خیال ہے کہ جب آپ کسی شخص سے 31 سال کی رفاقت چھوڑ رہے ہوں اور ایک ایسے موقع پہ چھوڑ رہے ہوں جب وہ کمپلیٹلی ڈاؤن ہو, یا تو آپ کوئی بہت اچھے وقت میں ساتھ چھوڑیں کہ جب وہ آدمی بہت اسٹرانگ پوزیشن پر ہو, بہت مضبوط پوزیشن پر ہو, اور اس وقت آپ اس کا ساتھ چھوڑیں.
لیکن ایک ایسے وقت میں آپ صاحب چھوڑیں جب وہ کمپلیٹلی ڈاؤن ہو اور آپ کو اندازہ ہو کہ کچھ بھی فیصلہ آ سکتا ہے، آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں، کمپلیٹلی آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس موقع پہ پریس کانفرنس میرا خیال ہے یہ شاید درست فیصلہ نہیں تھا۔ جو باتیں انہوں نے کی ہیں ان کی بہت سی باتوں سے میں واقف ہوں۔ دیکھیے جو ڈاکٹر عاصم والا کیس ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری پہ سب سے پہلا بیان چودھری نثار کا یہ آیا تھا کہ اس گرفتاری کا انداز غلط تھا، انہوں نے کنڈیم کیا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ جب ریڈ ہوا تھا انہوں نے کنڈیم کیا تھا۔ بعد میں انہوں نے ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے دوسری پوزیشن لی کہ ان کی ویڈیو میرے پاس ہے، ساری چیزیں ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے 92 کا جب آپریشن ہوا تھا انہوں نے پبلکلی یہ کہا تھا، اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ آپریشن غلط شروع ہوا ہے۔ تو انہوں نے پبلک پوزیشنز بھی لی ہیں، پرائیویٹ پوزیشنز بھی لی ہیں، انہوں نے جو دھرنے میں ان کی پوزیشن تھی اس میں انہوں نے بہت اہم رول پلے کیا، لیکن جس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں تو یہ چیزیں چند دنوں کی تو نہیں ہیں، یہ چیزیں چند ہفتوں کی تو نہیں ہیں۔ اگر کسی منسٹر کے بارے میں یا مشیر کے بارے میں یا مشیروں کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں تو وہ تو ان چیزوں کو آبزرو کرتے آ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے معاف مظہر صاحب، مجھے آپ نے جو میرا آپ سے ایک سوال ہے، اگر آپ اس کو ایتھیکلی کنڈیم کر سکتے ہیں اس پریس کانفرنس کو، تو بحیثیت ایک صحافی آپ کیوں نہیں بتا سکتے کہ ذرائع کون ہے؟ آپ کے ذرائع کے مطابق یا آپ کی نالج کے مطابق یہ کون سے لوگ ہیں؟ I don't have any qualms in stating the names کہ کون سے لوگ ہیں جن سے ہمیں انفارمیشن ملتی رہی ہے کہ ان کے ڈفرینسز کریٹ ہوئے ہیں۔ نہیں دیکھیے it's a piece of information we hold which we should share with people if we have it۔ مہر دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ میرے پاس اگر ایگزیکٹ انفارمیشن ہو، فیکٹس ہوں تو میں ضرور نام لوں، لیکن اگر میرے پاس انکنفرم سیکنڈ سورس انفارمیشن ہو تو مجھے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ایز اے جرنلسٹ میں نے یہی سیکھا ہے اس چیز کو، میرے پاس 100% ہوگی میں ضرور نام لوں۔ میرا مطلب ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، اگر وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسٹیپ اسائڈ کر لوں کہ وزیر اعظم کھل کے فیصلہ کر سکیں کہ اگر ڈسکوالیفائی ہو گئے خدا نخواستہ تو وہ کس کو وزیر اعظم لگائیں گے، کھل کے فیصلہ کر سکے، غالباً اشارہ کدھر ہے سر؟ نہیں دیکھیے، کھل کر فیصلہ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ جب سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا تھا اس وقت بھی چودھری نثار صاحب کی یہ پوزیشن تھی نا کہ ہمیں جشن نہیں منانا چاہیے۔ اور میں کل جو فیصلہ آنے والا ہے اس کے بارے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے ایک جگہ جشن منایا جائے گا اور ایک جگہ سوگ منایا جائے گا۔ جہاں سوگ منایا جائے وہاں سبق سیکھنا چاہیے، جہاں جشن منایا جائے وہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کل ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی سوگ ہو جائے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم نے چانڈیو صاحب اس کے گواہ ہیں کہ ہم نے 4 حکومتیں اس طرح آتے جاتے دیکھی ہیں اور ہم نے ایک دوسرے کو ویلکم کیا ہے جب حکومتیں گئی ہیں۔ تو ہمیں جشن منانے کے بجائے یا سوگ منانے کے بجائے عزم کرنا چاہیے کہ ہم وہ غلطیاں نہیں کریں گے جس غلطیوں کی بنیاد پہ یہ ہوگا، ہم جمہوریت مضبوط کریں گے، ہم بات کو سپریم کورٹ تک نہیں لے جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے ہمارے یہاں کیونکہ ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، ہم ایک جذباتی قوم ہے، ایک لاؤڈ قوم ہے، تو ہم جشن بھی اسی طرح مناتے ہیں، سوگ بھی اسی طرح مناتے ہیں۔ تو کل کا جو فیصلہ ہے میرا خیال ہے ڈیموکریسی کو مضبوط بھی کر سکتا ہے، ڈیموکریسی کو کمزور بھی کر سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اپوزیشن پارٹیز پہ بھی کہ ایک ڈیموکریٹک نیریٹو کو اپنائیں، مگر اس کے اوپر غور کریں گے۔ میں جاوید لطیف صاحب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ یہ آج جو مشورہ دیا ہے چودھری نثار صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو کہ اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے تو پلیز، انہیں مشورہ دیا، انہوں نے کہا برائے مہربانی ارد گرد کے لوگوں کے کہنے کے اوپر اس کا سر بھی قلم کر دیں، اس کا سر بھی قلم کر دیں، ان مشوروں کے اوپر آپ کان نہ بھریے گا، عاجزی سے انحصاری سے کام لیجیے گا، forgive and forget۔ کیا یہ بھی وزیر اعظم کی ایک پرسنالٹی کا حصہ ہے کہ ان کو اس طرح کے مشورے جو ہیں ایکسائٹ کر دیتے ہیں؟ آئی نو کہ forgive and forget تو وہ نہیں آرام سے کرتے، 99 بھی آج تک نہیں بھولا، شاید اس کا بھار بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں، مگر واقعی یہ ایک اتنا سینئر لیڈر جو ہے وہ توقع کرتا ہے نواز شریف صاحب سے کہ اب ونڈکٹیو نہ ہونا، لوگوں کے سر نہ قلم کرنا؟ نہیں مہر، میں گزارش کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کس تناظر میں بات کی یہ تو وہ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ سیاستدانوں پر الزامات لگتے آئے ہیں، کرپشن کے، غداری کے، اور ابھی چانڈیو صاحب بات کر رہے تھے فاطمہ جناح کے حوالے سے، تو میں عرض کروں گا کہ بدقسمتی یہ ہے اس پاکستان کی کہ مادر ملت جو تھیں
اس کو بھی غدار کہا گیا, اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہوئے ان کو بھی غدار کہہ دیا گیا. اور اسی طرح پاکستان میں جتنے پولیٹیشین جنہوں نے جس وقت میں پاکستان کی خدمت کی, ان پر بھی الزامات لگے اور پھر ان الزامات کو قوم نے قبول نہیں کیا. میں اب صبح کے فیصلے کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ صبح کا فیصلہ جو بھی آئے, ہر دو شکل میں سیاسی تقسیم ہوگی, ہر دو شکل میں پاکستان کا ہی نقصان ہوگا. اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ جب پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے, ابھی ہم نثار علی خان کا ذکر تو بہت کر رہے ہیں, نثار علی خان کی باتوں سے بہت سی اتفاق بھی کر رہے ہیں, مگر اس کی اس بات سے بھی اتفاق کریں جو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور اس کو ہم 3 4 5 لوگ جانتے ہیں, اس کے علاوہ باقی لوگ نہیں جان رہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت اتحاد کی ضرورت ہے ہم آپس کی, اور دیکھیں یہ 62-63 میں سمجھتا ہوں کہ یہ 62-63 کا کوئی چکر نہیں ہے, یہ وہ اپنا بی اے کی شرط اور 62-63 یہ ایک ڈکٹیٹر کی. چلے اسے قطع نظر وہ کل دیکھ لیں گے 62-63 کا کوئی چکر ہے کہ نہیں. مگر سر آپ نے کہا کہ دو باتیں ہیں. آپ نے کہا کہ چودھری نثار نے جس طرح کہا کہ 4-5 لوگوں کو پتہ ہے اور ملک ایک سنگین کرائسس کے اندر انگلفڈ ہے, تو وقفے سے پہلے ایک میں سوال چھوڑ کے جاؤں گی کہ آپ جیسے لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں آیا, کیونکہ ہمارے میں تو آیا, کہ اگر اتنے سنگین خطرات لاحق ہیں تو پھر اس ملک میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اس وزیر اعظم اور وزیر داخلہ 2 مہینے کے لیے مشاورت نہیں کر رہے, اس ملک کا وزیر داخلہ اور وزیر دفاع جو ہے وہ بالکل ہی ٹاکنگ ٹرمز کے اوپر نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 ہی معنی ہو سکتے ہیں, یا تو ان کا انٹرسٹ نہیں ہے, یا تو سر یہ معاملات مکمل طور پہ ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے, یہ کوئی اور پالیسی بھی بنا رہا ہے اور امپلیمنٹ بھی کر رہا ہے. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد اس پہ غور کریں گے. اسٹے ود اس نیوز آئے. ناظرین, اگر آپ میں سے کچھ لوگ انگلش لٹریچر کے شوقین ہیں تو اگر کسی نے جولیس سیزر پڑھی ہو بائی شیکسپیئر, تو آج اینٹنی کی جو پوری تقریر ہے وہ بہت غیر معمولی اہمیت اختیار کرتی ہے آج کے حالات کے حوالے سے. اینٹنی نے پہلے سیزر کی لاش کے اوپر جو ہے وہ بات کی, اس کو پھر پبلک سپورٹ حاصل کی اس کی لاش کے اوپر, اس کے بعد ایک تیر سے کئی نشانے مارے, اور اس کے بعد بروٹس کو کہا یہ بڑا باوقار آنریبل آدمی ہے, پھر اس کو ایز اے اسیسن ایکسپوز کر دیا. سو آف کورس بہت سے لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ کیا چودھری نثار از ہی دا اینٹنی آف ٹوڈے آج کل. بہرحال موونگ فارورڈ ایک بڑا اہم سوال ہم نے چھوڑا تھا. میں آپ چانڈیو صاحب کے پاس جانے سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, یہ جو آج بات کی چودھری نثار صاحب نے کہ غیر معمولی اور بڑے سنگین خطرات جو ہے انہوں نے ملک کو گھیرا ہوا ہے, تو ایسی صورتحال میں کیا ہمیں تشویش نہیں ہونی چاہیے کہ اتنی آئی واز ایکچولی اسکیئرڈ, اور اگر اتنی گمبھیر صورتحال ہے تو اس ملک میں وزیر اعظم 2 مہینے سے وزیر داخلہ سے نہیں ملا, وزیر داخلہ وزیر دفاع سے بات نہیں کرتا, کیا اخذ کیا جائے کہ یہ تمام تر معاملات میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے, یا یہ تمام تر معاملات کی پالیسی میکنگ اور امپلیمنٹیشن یہ کر ہی نہیں رہے, کر تو کوئی اور رہا ہے. میری بات یہ ہے کہ حکومت کی ترجیحات میں پہلی اور آخری ترجیح تھی پیناما کیس میں اپنا دفاع کرنا. ان کے وزیر ہوں اسی پہ مصروف تھے, ان کا جتنا نیریٹو تھا اس کو بلڈ کرنے میں وہ سب اس میں مصروف تھے, اور جو روزمرہ کی حکومت کے معاملات تھے اس پر توجہ نہیں دی جا رہی تھی. آپ نے دیکھا ابھی آئل کرائسس تھا, آئل ٹینکرز کی ہڑتال تھی, اور پورے ملک میں خیبر سے لے کر پختونخوا سے لے کر کراچی تک پیٹرول پمپس بند ہو گئے, اور کوئی خاطر خواہ حکومت کی طرف سے ان سے انگیج کوئی نہیں کر رہا تھا. ایک سیکٹری پیٹرولیم کر رہے تھے, اور پھر بعد میں کچھ وزراء اکا دکا دکھائی دیے. ملک میں جو ملک کے وزیر اعظم ہے اتنی سیریس صورتحال میں وہ 3 دن مالدیوز میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو روزمرہ کی گورننس کے ایشوز ہیں وہ حکومت کی پرائیورٹی نہیں تھی, اور پیناما کیس میں اپنا دفاع ان کی ترجیح تھی.
अच्छा, सो मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी और फिर मैंने निसार साहब के पास भी आना है। सर, आपने देखा चौधरी निसार ने खड़े हुए, आवाज़ बुलंद की और मशवरा कैबिनेट के अंदर भी दिया और आज भी इख्तलाफ करने की जुर्रत भी रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गो कि वो अलग डिबेट है कि ये टाइमली था कि नहीं, जिस तरह मजहर साहब कह रहे हैं। मगर सर, अगर कल फैसला नवाज शरीफ साहब के हक में आता है तो एक सीनियर सियासतदान की हैसियत से, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेट की हैसियत से, क्या आप इमरान खान साहब को मशवरा देंगे कि प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, मजीद इस पर सियासत ना कीजिए, प्रोसेशंस और जलसे जुलूस ना कीजिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए और 2018 इलेक्शंस की तैयारी कीजिए? देखिए, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हतमी होता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम करना, उसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब सुप्रीम कोर्ट पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, उन्होंने एक फैसला, सिर्फ एक केस का फैसला नहीं करना, इस फैसले के मेरी नजर में लंबे असरात हो सकते हैं। आपने इस फैसले से इस मुल्क की मुस्तकबिल की डायरेक्शन का तयन भी तो करना है ना। मसला क्या है? मसला है करप्शन का, मसला है आपके इदारे मफलूज हो गए, मसला है कि गवर्नेंस हो नहीं रही। तो ये सारे इश्यूज हैं जिसके बारे में अब करप्शन का जो केस है ये सिर्फ पनामा तक महदूद तो नहीं है। अदर वेरी से आपका देखा, सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया, नैब का इदारा मफलूज, FIA अपना काम कर रहा होता, SEC के अपना काम कर रही होती, तो शायद सुप्रीम कोर्ट को ये इतना बोझ ना उठाना होता। शाहजी, मेरे मोहतरम शाहजी, 100% एग्री। मगर मेरे कहने का मकसद है कि फैसले के बाद अगर हक में ना आया आपके, तो आप गो नवाज गो के नारे के अलावा नारा गो नवाज गो ना लगाएं, फिर आप नारा लगाएं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का, इदारों की, कि इदारे डिलीवर करना शुरू होएं, इदारा जाती इस्लाहात का नारा लगाएं और सड़कों पे निकलें। गो नवाज गो अलामत के तौर पर सामने आया ना। मसला ये है, असल बात जो है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, हमने उन इश्यूज को एड्रेस करना है जिसने इस मुल्क को जकड़ा हुआ है, जो इस मुल्क को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। चाहे वो उसमें अफराद तो उनका किसी हद तक एक रोल होता है, लेकिन ये बात अफराद से भी ज्यादा गहरी है और लंबी है। ओके, चांदी साहब आपकी तरफ आऊंगी। मुझे बताइए कि जो गलती मियां साहब ने मेमो गेट में की, गवाह ले गए, अपने बात आगे रख दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और DG ISI की, और गलती की, उनको नदामत हुई। मेरे इंटरव्यू में खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि उन्होंने जाती तौर पे माफी भी मांगी इस हवाले से कि गलती थी वो मेमो गेट के ऊपर मेरा काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट जाना। कहीं आप भी सियासत की नजर वही गलती तो नहीं करेंगे जिधर ये सिस्टम कमजोर हो? कल फैसला जिन दो तरीकों से आए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी टर्फ और सियासत करने के लिए जो है वो कोई मीन्स अपनाए जाएंगे जिस तरह बिलावल चाहते हैं, या आप जैसे? जी, हमारी बहुत सारी बातों से मरबी भी इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन हमने सियासत में जो आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया है, जो एक बेहतरीन उसूलों की वजूद दिखाया है, हैसियत तस्लीम की है, शायद किसी और पार्टी ने नहीं की। इतनी फराख दिली से इख्तिलाफात को बुलाना, दुश्मनियों को ख़त्म करना, फिर कभी लड़ाई की तरफ न जाना, इदारों को बचाने की जितनी हमने की है, शायद ही कोई पीपल्स पार्टी ने काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर नहीं कहा कि जनाब पार्लियामेंट अपनी अफादत खो चुकी है। तसव्वुर है आपको? कायदे हज़्ब इख्तिलाफ हो पार्टी मुल्क का, वो जाकर खड़ा हो जाए सुप्रीम कोर्ट में कि पार्लियामेंट अफादत खो चुकी है। कभी हमने ऐसा नहीं कहा। पार्लियामेंट में पहली बार अब पाकिस्तान की अफवाज ने जमहूरियत को तस्लीम किया। हदों की तयन किया जा सकता है किस हद तक, लेकिन वो गए, जवाबदार हुए पार्लियामेंट में। इस अंदाज से उनसे उनकी तौहीन नहीं की गई, लड़ाई नहीं की गई। उस रिवायत को मजबूत करना चाहिए था। अब आप देख लें अभी क्या हो रहा है। अभी आपने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी को माना, कमीशन को, लेकिन क्या किया? आपने गालियां दिलवाई, आपने लानतें दिलवाई, आपने जजों की तौहीन की, आपने इदारे को मशकूक बनाया। इस ज़माने में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, अब मुझे याद आ रही है, ये 3-4 रुदालियाँ थी जो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आकर होना शुरू कर देती। चौधरी निसार अली खान ने उस केस के फौरी बाद, मैं बार बार कहता हूँ TV पर, उनसे पूछा गया जनाब पनामा के मुतल्लिक, उन्होंने कहा खबरदार, मैं उनके ज़ाती मामलात का निगहबान नहीं हूँ, मैं उनका ज़ाती फैमिली का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला हूँ। उस वक्त पता चल रहा था कि चौधरी निसार अली खान क्या सोच रहे हैं।
میں آج بھی کہتا ہوں ہم ایسی کوئی روایت نہیں سمجھ آتی ڈالیں گے. تعجب ہے. یہی بات تو اصولی طور پہ بالکل صحیح بات ہے. آپ لوگ بھی سوئس بینکوں کا دفاع اس طرح کرتے تھے جیسے زرداری صاحب کے ہار نہیں پڑے آپ لوگوں کے ہار پڑے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے ان کی دولت نہیں آپ کی دولت پڑی. یہ تو اصولی طور پہ سب پہ اپلائی ہونا چاہیے. آپ نہ دفاع کریں زرداری صاحب کے اکاؤنٹس کا. یہ سارے جو آگے فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنے ہوئے ہیں نون لیگ کے سارے ایم این ایز اور کیبنٹ, ان کا کام نہیں ہے کسی کی پرسنل ویلتھ کا دفاع کرنا. یہ بھی سن لیں, آپ نے زرداری صاحب کو ایک طویل عرصے تک قید و بند میں رکھا. جو بھی الزام آپ نے لگائے وہ کیس آئے, عدلیہ میں آئے. میاں صاحب نے رعایت نہیں کی. ہم نے رحم کی اپیلیں نہیں کی. عدلیہ نے چھوڑا, عدلیہ نے بے گناہ ثابت کیا. جو بھی ہوا آپ نے بی بی کو جلا وطن ہونے پہ مجبور, ہم نے نہیں کیا. ہم نے کوئی اس قسم کا اقدام نہیں کیا. سارے معاملات کے بعد میاں صاحب نے معافی مانگی ان کیسز پر, لیکن جب ہمارے ساتھ انہوں نے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا, بی بی نے قبول کیا. کیا یہ مظاہرہ کریں گے بی بی کی اعلیٰ ظرفی کا مقابلہ کر سکتے؟ ہرگز نہیں کر سکتے. ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میاں صاحب کی صاحبزادی کورٹ میں گئی, ہم خوش ہوئے ہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا. لیکن انہوں نے بار بار بولتے رہے, بی بی کی تب بھی باتیں کرتے, بیگم رسول بھٹو کی باتیں کرتے رہے. ہم نے کہا بی بی سنگینوں کے سائے میں کورٹوں میں در بدر چڑھتی رہی ہیں. ان کو وزیر, فوجی افسران, ایف آئی اے, سرکاری ایجنسیاں سلوٹ کرتی ہوئی اندر بھیج رہی تھی. ان میں زمین آسمان کا ہم نے کبھی نہیں کیا. اور میں ابھی جو آپ نے سوال پوچھا ہے, ہم اب بھی کسی بھی غیر سیاسی غیر جمہوری روایت کو مضبوط نہیں کریں گے, نہ اس کو مانیں گے. جو سیاسی فیصلہ ہوگا عدالت کا فیصلہ پوری قوم مانے گی. ہمیں بھی بھٹو صاحب کے خلاف فیصلہ آیا, ہم نے ججوں کو گالیاں نہیں دی. مظہر صاحب مجھے ایک بات بتائیے, اب یہ جو یہ بات بھی چانڈیو صاحب کر رہے ہیں, اس ملک کے اندر ایک نیریٹو لائے شریف کورٹس کا, اس ٹرم کو کوئن کیا گیا. اس ملک میں نیریٹو بھی رہا ہے بدقسمتی سے کہ پنجابی لیڈرشپ کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. اس ملک میں ایک کمپرومائز پروسیکیوشن کے بھی بڑے چرچے رہے ہیں کہ بھئی حدیبیہ بھی بند کرا دی, فلاں سے بھی ورڈکٹ لے لیا, وہ بینچ بھی اپنا تھا, فلاں بھی بینچ اپنا تھا, فلاں جج بک گیا. یہ سارے نیریٹوز رہے ہیں اس ملک میں. یہ کورٹس ڈیفرنٹ ہیں, بارہا یہ بات بار بار کی جا رہی ہے, مگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کل کے بعد یہ باتیں پھر نہیں اچھالی جائیں گی؟ دیکھیں مہر, دو چیزیں ہیں. ایک جو چانڈیو صاحب بات کر رہے ہیں, دیکھیے میثاق جمہوریت جب ہوا تھا تو اس میں دونوں رہنماؤں نے اپنی اپنی غلطیاں تسلیم کی تھیں اور آن ریکارڈ تسلیم کی تھیں کہ ہاں ہم ایک دوسرے کے خلاف اعلی کار بنے. بدقسمتی سے اس کے بعد میثاق جمہوریت پہ اس کی اسپرٹ کے لحاظ سے عمل نہیں ہوا, اور اس میں بھی دونوں کی غلطیاں شامل ہیں. اس میں کسی ایک کی غلطی نہیں ہے. لیکن اگر جو آج بھی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ آپ عمل کریں تو چارٹر آف ڈیموکریسی آپ کو وے فارورڈ بتاتا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے آمروں سے کس طریقے سے نمٹنا ہے اور اپنے ادارے کس طریقے سے بنانے ہیں. دیکھیے سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے ظاہر ہے سب کو قابل قبول ہوگا, لیکن ابھی بھی اپنے شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ بات کر لیں یا جاوید لطیف صاحب سے بات کر لیں, وہ کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہہ رہے دونوں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پہ منوان عمل کریں گے, ہم منوان اس چیز کو تسلیم کریں گے. یہ تو لازم ہوتا ہے. چیز یہ کہ آپ اسے ایکسیپٹ کریں گے نہیں کریں گے. آپ اگر وہ نااہل ہوتے ہیں تو وزیر اعظم نواز شریف اسی وقت کسی دوسرے کو نامزد کریں گے نہیں کریں گے. آپ کے حق میں اگر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آتا ہے اسے وہ کس طرح قبول کریں گے, اور ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو اس کو کس طرح قبول کریں گے. دونوں طریقے سے دیکھیے کل یہ تو اکثر کل ہی پتہ لگے گا نا, ہر کسی نے اپنی سیاست کی مارجن ضرور چھوڑی ہوئی ہے. مہر آج بھی کل سے یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ جی اس کا بیک لیش کیا ہو سکتا ہے اگر فرض کریں فیصلہ حق میں آ جاتا ہے, اور اس میں کوسچن مارکس شروع ہو گئے تھے کہ جی اگر سپریم کورٹ نے فرض کریں ڈیلے کر دیا, جس طرح چیزیں آ رہی تھیں کہ شاید ڈیلے ہو جائے, تو ایک دم بیک لیش کی باتیں آنی شروع ہو گئی تھیں. کیوں؟ مطلب سپریم کورٹ اگر فرض کرے کل فیصلہ نہیں. میں اسی طرف یہی بات کر رہی تھی کہ سیاست کی مارجن ضرور رکھیں مگر ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا ڈیموکریٹک سسٹم. یہ میں بات کہہ رہی تھی. اگر میرے کو وقت کم ہے ذرا سا لپیٹیں اس بات کو, تو ایک اور واضح اشارہ چودھری نثار صاحب نے کہا کہ فیصلہ جو بھی آئے کوٹ ان کوٹ اداروں میں ہم آہنگی رکھنی ہے. تو سر یعنی کہ اداروں میں ہم آہنگی نہیں ہے ابھی, اور خدشہ ہے چودھری نثار کو کہ چاہے عدالتی 58(2)B کے تانے آج کل کیبنٹ منسٹرز دے رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو دل میں راز ہیں بہت بڑے بڑے لوگوں کے, تو یہ ہم آہنگی بہرحال نہیں ہے. سو میں جاوید لطیف صاحب آپ ہی سے کہوں گی آپ اس کو کلیئر کر دیجئے ضرور. دیکھیں میں یہ بات درست ہے,
کہ جس حد تک مثالی ہم آہنگی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. مگر میں یہ ضرور کہوں گا، ایک مجھے اجازت دیں، ابھی کوئی فرما رہے تھے کہ یہاں آئل ٹینکر گرا ہوا تھا، آئل ٹینکروں کو آگ لگی ہوئی تھی، پناما لیکس کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھی. بھائی جب فلڈ آیا ہوا تھا خیبر پختونخوا میں، وہاں لوگ مر رہے تھے، تو آپ کے وزیر اعلیٰ کنٹینر پر دمال ڈال رہے تھے. مطلب دوسرے کو بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ آیا ہماری طرف سے کیا ہے. لیکن میں ایک چیز اور یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے، جو حالات ہیں ان میں رہتے ہوئے ادارے اگر آپس میں ہم آہنگ ہوں گے تو ہم اس سازش سے نکل پائیں گے. اگر ہم نہیں بہت بہت شکریہ. میرا دل بہت تھا کہ میں ضرور آپ پورے پینل سے پوچھوں کہ یہ رائٹنگ آن دا وال بڑی کلیئر ہے مظہر صاحب سے کہ بھئی یہ 5 ممبر بینچ جو ایک دفعہ پھر کل بیٹھ رہا ہے اور 2 تو فیصلہ سنا چکے ہیں. از اٹ ویری کلیئر کہ فیصلہ کیا ہے؟ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، تو یہ نہ بتائیے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے فیصلہ، مگر جلدی سے ہاں یا نہ میں. مظہر صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ فیصلہ کلیئر ہے آپ کے ذہن میں؟ ہاں یا نہ کہہ دیں. مجھے لگ رہا ہے کلیئر ہے، اور مجھے شاید میں بی آئی ایم رانگ. ہاں جی بالکل. اوکے اور چانڈیو صاحب آپ کو بھی فیصلہ کلیئر لگ رہا ہے؟ میرے خیال میں جج صاحبان بڑے ذہین اور عالم ہیں، وہ سمجھتے ہیں. ہاں یا نہ کر دیں سر، اتنا وقت نہیں ہے ابھی تعریفوں کے پل باندھنے کا. یہ پاکستان کا بہت بہت شکریہ. اور شاہ جی سے اس لیے نہیں پوچھ رہی بیکاز وہ اپنی خواہش کو خبر نہ بنا رہے ہوں، تو مجھے پتا ہے تو چھوڑتے ہیں اس بات کو. مگر بہرحال کل کرمنل ٹرائل جو ہے اس کا ریفرنس بھیجا جاتا ہے یا پرجری کے اوپر ڈائریکٹ ڈسکوالیفیکیشن ہے، یہ وقت ہی بتائے گا. اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.